کہ ماں باپ کی محبت اور خدمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور عبادت کے بعد ہی نازل فرمایا. وبالوالدین احسانا، اللہ ہی کی عبادت کرو. اپنی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان اور اچھے سلوک کو پیش کیا. اور جو لوگ اپنے ماں باپ کا اکرام و ادب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایسی اولاد دیتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں. لہذا جس کو چاہیے کہ میری اولاد باادب ہو وہ اپنے باپ کا باادب ہو جائے. اس پر میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص اپنے بچے کو ہمیشہ بے ادب پایا اور نافرمانی سے غمزدہ رہتا تھا. جب اس کے بچے کا بچہ ہوا تو اس بے ادب لڑکے نے اپنے باپ کی گردن میں رسی باندھی اور ایک بانس کے درخت تک کھینچ کر لے گیا. تو باپ نے کہا کہ اب زیادہ آگے مت کھینچو ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. لڑکے نے کہا یہاں تک جو کھینچا بانس کے درخت تک ابھی ظالم نہیں ہوا. تو باپ نے کہا یہاں تک میں نے تیرے دادا کو بھی کھینچا تھا گردن میں رسی باندھ کر، اس لیے ابھی تک تو ظالم نہیں ہے. یہ تجربے کی بات کہتا ہوں. اور حدیث و قرآن پاک میں حدیث پاک میں ماں باپ کا ادب اس قدر وارد ہے کہ جس کی انتہا ہے. لیکن دنیا میں دیکھا گیا کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کا ادب کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد دی کہ انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کا ادب، جس نے ادب بڑوں کا کیا اس نے چھوٹوں سے ادب پایا. جس نے اپنے بڑوں کا ادب کیا اس نے اپنے چھوٹوں سے ادب پایا. اور اللہ تعالیٰ نے کتنا فرمایا کہ دیکھو قولا لہما قولا لینا، ماں باپ سے نرم بات کرو. واخفض لہما جناح الذل، اور کندھے ان کے سامنے سخت مت کرو، تن کی بات مت کرو، اکڑ کی بات مت کرو. اور ایک دعا بھی کرو رب اغفر وارحم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پالنے والے میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا. تو حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ نے ظاہری ادب سکھایا کہ اپنے کندھوں کو پست رکھو، عقل کے بات مت کرو. واخفض لہما جناح الذل، یہ ظاہری طور پر تم ان کے فرما بردار ہو جاؤ، مگر یہ کیسے معلوم ہو کہ دل سے تم جھکے ہوئے ہو. لہذا جب دعا کرو گے تو دعا میں دل تمہارا شامل ہوگا. رب ارحمہما، تو دوسری آیت کا حکم ظاہری حکم کی اور ظاہری اس کے تاکید اور اس کی تائید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو بھی تابع دار بنا دیا کہ ان کے سامنے ماں باپ کے سامنے جھک کے بات کرو، یعنی کندھے اکڑے ہوئے نہ ہو. لیکن دل سے بھی ادب ہوئی. بھئی انتظامیہ والوں سے کہو یہاں مزدور کی جمع مزادیر آتی ہے. مزدور کی جمع مزادیر. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ واخفض لہما جناح الذل، ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو پست رکھو، یعنی اکڑ کے بات مت کرو. اور ایک جامع صغیر کی روایت ہے ان اللہ یحب لین المناکب، اللہ تعالیٰ نرم کندھے والے مومن کو پسند کرتے ہیں. کندھوں میں نرمی ہو، سختی نہ ہو، بالکل یوں اکڑ کر کے. سوائے پولیس کے ملازمین مستثنیٰ ہیں اور ملٹری،
کیونکہ وہ اگر اپنے افسر کو جھکے ہوئے کندھوں سے سلام کر لیں تو ان کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. وہ جتنا عقل کی آنکھیں نکال کر سلوٹ ماریں اتنا ان کے ہاں یہ انگریزوں نے کیا ہے. ان کے ہاں ابھی میرے شیخ فرماتے تھے کہ انگریز چلا گیا مگر انگریز چلے گئے مگر گھوڑے گئے لیڈ چھوڑ دیا جو ابھی تک پبلک سونگ رہی ہے. یعنی انگریزوں کا کلچر اور ان کی طریقے طور ابھی تک یہاں پاکستان کی ملٹری میں اور اس میں موجود ہے. یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمدید ہوا. میرے ایک ایس پی تھے دوست ناظم آباد میں, تو ایس پی مجھے ہم لوگ آئے تھے تو وہاں تھانے میں درج کرانا تھا پولیس ہیڈ آفس میں. تو چونکہ ایس پی تھے وہ تو پولیس والے جو ان کے نوکر رہ چکے تھے کسی زمانے میں انہوں نے جو سلوٹ مارا تو سینہ جو ہے 4 انچ اور آگے بڑھایا, آنکھیں بڑی بڑی دکھائیں اور کندھے خوب سخت کر کے کر کے سلوٹ مارا. میں نے کہا یہ کیسے بدتمیز لوگ ہیں. ان کا پولیس میں یہی ادب ہے, جتنا اکڑ سکو. اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت مستعد چست اور سست نہیں ہے. لیکن مرید اور شاگرد اور اسلام میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نرم کندھے پسند ہے. ان اللہ یحب لین المناکب, منکب کی جمع ہے, منکب کی جمع ہے مناکب, یعنی کندھے جو ہیں اس میں سختی نہ آئے. نماز میں بھی اس کا خیال کیجیے کہ کندھے سخت نہ ہوں, نہ اتنا جھکیے جو سنت کے خلاف ہو جائے, کیونکہ سر جھکانا شریعت میں منع ہے. ولا یطاع راسه عند التحریم فانه بدعہ. نماز میں سر مت جھکاؤ, سر سیدھا ہو مگر نظر سجدے گاہ پر ہو, مگر کندھے نرم ہوں. تو یہ بتا دیا کہ دونوں جہان میں جس نوجوان بچے کو اور جن بچوں کو دونوں جہان میں خوش رہنا ہے وہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں اور ماں باپ کو خوش رکھیں, ورنہ رونا پڑے گا. جب یہ بڑے ہوں گے ان کے اولاد بھی نافرمان کر دی جائے گی. اس عذاب میں جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے اس کو نالائق اولاد دی جاتی ہے, پھر وہ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں. ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو. ماں باپ کی خدمت ادب کرو تو تم اپنے بچوں سے خدمت و ادب پاؤ گے. یہاں تک کہ میرا تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے شیخ سے محبت کیا اور شیخ کی خدمت کی ان کو اپنے مریدوں سے ادب و خدمت پا رہے ہیں, اور جنہوں نے اپنے مرشد کی خدمت نہیں کی بدنی اور ان کے ساتھ زیادہ نہیں رہے ان کو اپنے مریدوں سے وہ مقام نہیں مل رہا ہے. جو شاگرد اپنے استاد کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے علم سے فائدہ عطا فرمائے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا کہ ایک استاد ایک بستی میں گیا, سب شاگرد ملنے آئے, ایک ملنے نہیں آیا. اس نے کہا میں بہت مصروف ہوں. فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی بھر ہل جوتتا رہا اور دکانداری کرتا رہا اور اس کے علم سے فیض نہیں ہوا. تو جن لوگوں نے اپنے شیخ کا ادب کیا, شیخ کی محبت کی, تو ان کو اپنے مریدوں سے وہی ادب اور محبت ملی. ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو. جب میں ہردوئی حاضر ہوا تو میرے مرشد صاحب راؤ صاحب دامن برکاتہم نے فرمایا کہ اپنے شیخ کے بارے میں یاد کرو کہ جتنا زیادہ شیخ سے محبت و ادب کرو گے اور شیخ کے ناز کو اٹھاؤ گے, ذرا سی دیر میں پرکینہ نہ ہو کہ بھائی کیا کریں مزاج بڑا عجیب ہے, میرا خیال نہیں کیا. اپنے دل میں شیخ کی طرف سے کینہ مت لاؤ. یہ سمجھ لو کہ یہ دوستی مت کرو شیخ سے, غلامی ہے یہ, دوستانہ نہیں. غلامی ہے یہ, دوستانہ نہیں ہے. اب اللہ والوں کو جس کو مرشد مربی بناؤ اس سے دوستانہ تعلق کی امید مت رکھو, خادمانہ غلامانہ رہو, نیاز مندانہ رہو. ہم پیش یوسف نازش خوبی مکن. یوسف علیہ السلام کے سامنے اب ناز مت کرو. جز نیاز آہ یعقوبی مکن. حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح آہوزاری کرو کہ اللہ میرا بیٹا مل جائے. شیخ کو بھی روحانی اعتبار سے یوسف سمجھو.
حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح روحانی اعتبار سے وہ مصر یوسف تھے. تم یعقوبی انداز سے رہو، آہوزاری سے رہو، غلامانہ ذہن سے رہو، خادمانہ حیثیت سے رہو. جب آؤ کہ مجلس میں جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ. اختر جو آپ سے خطاب کر رہا ہے، الحمدللہ اب بھی میرے شیخ کی جہاں مجلس ہوتی ہے، جب کراچی تشریف لاتے ہیں تو جہاں لوگوں کے جوتے ہوتے ہیں میں وہیں بیٹھ جاتا ہوں. پھر بعد میں میرا شیخ مجھے بلا لیتا ہے. شیخ کرم فرمائے تو شکریہ ادا کرو، اگر نظر انداز ہو جائے، نہ یاد رکھ سکے، کسی کام میں فکر مشغول ہو، تو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ. آپ میں نے خطبہ پڑھا تھا کہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، برکت کے لیے پڑھ لیتا ہوں. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے صاحب نسبت تھے کہ بڑے بڑے علماء ان سے بیٹھ تھے، خود عالم نہیں تھے. قافیہ تک پڑھ گیا. میرے شیخ نے سنایا کہ دلی کی شہر کے باہر گئے قافیہ یاد کرنے، کہ آج جنگل میں جا کے خوب یاد کروں گا. جب وہاں گئے تو ایک مسجد دیکھا، پتے سڑے ہوئے اور بہت ہی اس میں صفائی نہیں تھی. تو لنگی باندھی اور کمر میں کوئی رومال باندھا اور جھاڑو سے اور پانی سے ایک دم مسجد چمکا دیا. مگر اس میں شام غروب کے قریب ہو گیا. جب غروب آفتاب کے بعد قافیہ یاد کرنے کی نیت سے دیکھا تو جتنے کالے کالے حروف تھے سب سفید ہو گئے. تو گھبرائے ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم تو گئے تھے قافیہ یاد کرنے، مگر سارے کالے کالے جو حروف تھے وہ سفید ہو گئے، سارا برقع سفید سفید نظر آ رہا ہے. فرمایا اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم لدنی عطا فرمائے گا، مگر یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی آج نیک کام کیا ہے؟ ان کا میں نے اللہ کا گھر صاف کیا. فرمایا اسی کا انعام ہے کہ تمہارا دل صاف ہو گیا. لیکن سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا اسماعیل شہید بیٹھ ہوئے اور ان کا علم اتنا تھا کہ منطق کا سخت مشکل مسئلہ ایک عالم آیا اور اس نے کہا کہ مولانا اسماعیل شہید کہاں ہے، میں ان سے ایک مسئلہ منطق کا پوچھنا چاہتا ہوں. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد سید احمد شہید کے گھوڑے کا خرہرہ کر رہے تھے، مالش دالش خدمت. تو مولانا اسماعیل شہید نے فرمایا کہ آپ مولانا اسماعیل سے کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ کہا بڑا مشکل مسئلہ پیش ہے. کہا آپ اس خادم سے پوچھ لیں. انہوں نے پوچھا اور سب سمجھا دیا. وہ بڑا خوش ہوا کہ اللہ اکبر، جن کے گھوڑے کے خادموں کا یہ حال ہے. ایسا علم تھا. لیکن اپنے شیخ کے جوتے اٹھا کر جب سید احمد شہید دلی کی سڑکوں پر پالکی پر چلتے تھے تو مولانا اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کا پوتا دلی کے بازار سے جب گزرتے تھے شاہی خاندان کے بچے مولانا اسماعیل شہید کے اور مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، تو دلی کے تمام تاجر کھڑے ہو جاتے تھے کہ شاہی خاندان کے لوگ جا رہے ہیں. میرے شیخ نے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جتنا ادب دہلی کے لوگ مغل خاندان کے بادشاہوں کے شاہزادوں کا کرتے تھے، اتنا ہی ادب شاہ ولی اللہ کی اولاد کے کرتے تھے. لیکن جب بیٹھ ہوئے تو گھوڑے کی خدمت، اور میرے شیخ نے فرمایا کہ سید احمد شہید کا جہاں جوتا ہوتا تھا اور جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے وہیں بیٹھ جاتے تھے، جس کے لیے دہلی کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ شاہ ولی اللہ کا پوتا ہے. مگر ادب دیکھو شیخ کا کہ شیخ کے جوتے لیے ہوئے بیٹھے رہتے تھے. جب نیند آتی تھی تو سید احمد شہید کے جوتوں کو سرہانے رکھ کر وہیں سو جاتے تھے. اور جب پالکی پر دہلی کی سڑکوں پر شیخ چلتا تھا مرشد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو سید احمد شہید اپنے پیر کا جوتا لیے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے چلتے تھے.